شوہر کے ساتھ مضبوط رشتہ اور اسٹرانگ میرج ہر عورت کا خواب ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں ہم خواتین سے بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ ایسی غلطیاں بتاؤں گی، اگر آپ اسٹرانگ میرج چاہتی ہیں تو آپ نے وہ 5 غلطیاں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنی۔ دیکھیں، آپ کی شادی شدہ زندگی کا جو سکون اور خوشی ہوتی ہے نا، اس چیز کو آپ پیسے کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ کنسیپٹ مت کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، یہ سب چیزیں قسمت سے نصیب سے آپ کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی میرج سے، اپنی آفٹر میرج لائف سے، اپنے ہسبینڈ سے، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک حسین خواب دیکھ رہے تھے اور ہماری زندگی جو ہے وہ شادی کے بعد تباہ و برباد ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک حسین خواب نہیں ہے، بلکہ اس خواب کو حقیقت میں بھی بدلا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر میاں بیوی دونوں کے بیہیویئرز اور میاں بیوی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ صرف شادی شدہ زندگی کا سکون اور خوشی پیسے میں اور چیزوں میں تلاش کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا، تو بلیو می کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ سکون جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں سے نہیں ملتا۔ اصل سکون جو ہوتا ہے وہ دلی سکون اور دماغی سکون تبھی ہوتا ہے جب آپ کے رشتے آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، آپ کے رشتوں میں پیار ہوتا ہے، آپ زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، آپ دوسرے کو وقت دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سکون کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں، کیونکہ مجھے کچھ اس طرح کے کامنٹ آئے تھے کہ آپ ہی جیسا کہ میں نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ خواتین شادی کے بعد خوش کیوں نہیں رہتی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لگاؤں گی، آپ نے اسے ضرور واچ کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو پہ مجھے کچھ کامنٹ آئے تھے کہ آپ ہی شادی کے بعد جو ہے وہ خوش کس طرح سے رہا جائے، جو کچھ آپ کو میسر ہے، جو سہولتیں آپ کو میسر ہیں، ہمیں تو خود کما کر بھی یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ نہیں مل رہی۔ تو بلیو می کہ مجھے ان کے اس سینٹینس نے تھوڑا سا ایموشنل کر دیا تھا، اور میں نے ان کے کومنٹ کو نیگیٹو وے میں بالکل بھی نہیں لیا۔ اگر وہ میری سسٹر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں، جب یہ سب سہولتیں، یہ سب چیزیں مجھے میسر نہیں تھی نا، میں اس وقت بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی تھی اور ہم خوشگوار زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کسی کی بھی خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی کسی کی بھی شہزادیوں والی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کو خود خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں خود سٹرگل کریں، اپنی زندگی میں خود ایفرٹ کریں، تاکہ آپ اتنا کامیاب ہو سکیں کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ یہ بھی ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی ایک چھوٹا سا پارٹ بھی تھا، اور ایک میری بہن کے کویسچنز کا آنسر بھی تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد خواتین ٹوٹلی جب اپنے ہسبینڈز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ دیر کر دی، یا میں نے خود کو خود کے حال پہ چھوڑ کے غلطی کر دی، مجھے خود کو گروم کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے ہم خود کی سیلف گرومنگ کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے ٹوٹلی اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ مت کریں۔ بلیو می کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ اپنے مرد کی اصل پاور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ ہر طرح کی سچویشن میں اپنے شوہر کے لیے سپورٹیو ہوتی ہیں نا، تو آپ کے شوہر دنیا کی ہر جنگ بہت آسانی سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک سپورٹ کرنے والی بیوی ہے، ان کے پاس ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ والی بیوی ہے، جو ان کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہے، جو ان کو اصل پاور دیتی ہے، جو ان کو بتاتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے ہسبینڈ کی انکم بہت زیادہ کم ہے، ان کا کوئی اتنا سورس نہیں ہے کہ انکم کا کہ جہاں سے وہ بہت زیادہ ارن کر سکیں، اور اگر ایک بیوی کے پاس کوئی سکلز ہیں، یا وہ پڑھی لکھی ہے، یا وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کے لیے نا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ ٹوٹلی اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہرگز نہ کریں، بلکہ آپ خود کی جو سکلز ہے ان کو پالش کریں، اور اگر آپ کی کوئی اچھی جاب ہے تو آپ اسے بھی شادی کے بعد کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ کہ آپ کی جو خواہشات ہے، یا جو چیز لینے کو آپ کا دل کرتا ہے، یا آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھتی ہیں کہ ان کی انکم کم ہے، یا وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے مین کو سٹرونگ بنانے کے ساتھ ساتھ خود بھی سٹرونگ بن سکتی ہیں۔ نہ صرف اپنے شوہر کو سٹرونگ بنائیں، بلکہ خود کو بھی مضبوط بنائیں۔ جس چیز کی ایکسپیکٹیشن آپ کو اپنے ہسبینڈ سے ہے
ہے اور وہ اس چیز پر پورا نہیں اتر سکتے تو وہ چیز آپ خود کے لیے بائی کر سکیں۔ نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ شادی کے بعد اکثر خواتین یہ بات سوچتی ہیں کہ صرف میرا شوہر ہی ایسا ہے یا شادی کے بعد یہ سب سچویشنز مجھے ہی فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ فلاں بندی اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، فلاں کو شادی کے بعد ہی سب کچھ مل گیا تھا، تو یہ سب چیزیں نا آپ کے ریلیشن کو خراب کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو چیز جیسی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور بیلیو می کہ ہر انسان کی اس کی لائف میں بے پناہ سٹرگل کے بعد جو ہے نا اس کو وہ سب چیزیں ملتی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ زندگی میں اگر سٹرگل کی بات کی جائے یا کمپرومائز کی بات کی جائے تو یہ سب وہ چیلنجز ہیں جو ہر عورت کو اپنی لائف میں شادی کے بعد فیس کرنا پڑتے ہیں۔ ہر عورت کی لائف میں شادی کے بعد ایک ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جب اسے ان سب چیزوں سے گزرنا ہوتا ہے، تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ عورت تو بہت خوش ہے، یہ سب کچھ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ نیکسٹ بہت ہی کامن مسٹیک ہے جو بہت ساری خواتین شادی کے بعد کرتی ہیں کہ شادی کے بعد جب ان کو چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں نا تو وہ خود کا دھیان رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بس ہماری زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں خواتین خود کا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بلکہ اس طرح کی سچویشن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو خود کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اپنی ہیلتھ کا اور اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا انہیں ہر طرح کی سچویشن میں، چاہے ان کی جو انکم ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہر مرد ہی اپنی بیوی سے یہ چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ گڈ لکنگ ہو۔ لیکن جو خواتین اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن کر دیتی ہیں، خود کا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ دوسرے لوگوں میں انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے مضبوط بنا رہے جس طرح سے شادی کے شروع کے دنوں میں آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود کی فزیکل فٹنس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ خواتین ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جو 40 کی ایج میں بھی 30 کی لگتی ہیں، اور کچھ خواتین ہمیں 30 کی ایج میں 40 کی اور 45 کی لگتی ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے سٹریس کو خود کے اوپر اتنا زیادہ سوار کر لیا ہوتا ہے کہ ان کے ہیلتھ ایشو سٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہیں نہ ہم خواتین ایسی غلطی کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہسبینڈ ہم سے دور ہوتے ہیں، یا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا انٹرسٹ اپنی وائف میں ختم ہو جاتا ہے، یا وہ کسی دوسری عورت میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس سب کی ریزن کہیں نہ کہیں مرد کی جو عورت ہوتی ہے نا وہی ہوتی ہے۔ لیکن شادی کے سٹارٹ کے جو چند سال ہوتے ہیں نا تب ہم خواتین کو یہ چیز بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنی شادی شدہ لائف میں اتنی مصروف ہو چکی ہوتی ہیں، ہم سمجھتی ہیں کہ شاید بچے اور گھر ہی ہماری اب اصل ذمہ داری ہے، شوہر سے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ہٹ چکی ہے، ان کو وقت دینا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرنا بالکل اسی طرح سے ضروری ہوتا ہے جس طرح سے آپ شادی کے سٹارٹ کے دنوں یا مہینوں میں ایک دوسرے کو وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ غلطی مت کریں کہ آپ کے شوہر کو اب آپ کے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ کامن سی مسٹیک جو اکثر خواتین شادی کے بعد کرتی ہیں کہ اپنے میرج ایشوز کو سولو کرنے کے لیے اپنی بہنوں کو کال کرتی ہیں یا اپنی امی کو کال کرتی ہیں، اور فوراً سے کوئی بھی بات ہو ان کے یا ان کے ہسبینڈ کے بیچ میں تو وہ اپنی بہنوں یا ماں سے ڈسکس کرتی ہیں اور ان سے مشورہ لیتی ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ تو بلیو می کہ اس طرح کی سچویشن میں جب آپ کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں آپ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خواتین کچھ ایسی مسٹیکس کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ ان سے دور ہو جاتے ہیں، یا ان کا مستقبل کہہ لیں خواتین کا خطرے میں آ جاتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی کیئر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، پیسہ، چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہے نا الگ ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو مہنگا کپڑا یا مہنگی چیز کوئی نہیں دلوا پائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کیئر نہ کریں یا آپ ان کی رسپیکٹ نہ کریں۔ یہ سب چیزیں آپ کے ریلیشن سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں۔ آپ کے ریلیشن میں یہ سب چیزیں آپ کہہ لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے آپ کا وے آف لو ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ کا کوئی کام کرتے ہیں یا آپ ان کی کیئر کرتے ہیں یا آپ ان کو ٹائم پہ کھانا دیتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے کپڑے پریس کر کے دیتے ہیں۔ لیکن خواتین جب غصے کی حالت میں ہوتی ہیں یا جب ہسبینڈ سے ان کو خرچہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو یہ سب کام نہ بوجھ لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو
اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی موقع مت دیں کہ وہ کسی اور سے اپنے کام کروائیں. کام تو ہو جائے گا، اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہیلپر سے کروا لیں گے یا گھر کے باہر سے کپڑے پریس کروا لیں گے، لیکن آپ جو ہے اپنے ہسبینڈ کو لوز کر رہی ہیں یہاں پر. میاں بیوی نا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جتنے فرینڈلی ہوتے ہیں نا تو ان کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. اب ایک دوسرے کے فرینڈ بننے کے لیے آپ کو یہاں پر پیسوں اور چیزوں کی تو ضرورت ہوتی نہیں ہے، بلکہ پیار، محبت اور ایک دوسرے کے مخلص پن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چند سمپل سے رول ہیں، اگر ہر عورت ان باتوں کو سمجھ لے تو بلیو می کہ کبھی بھی کسی عورت کا گھر جو ہے وہ خراب نہ ہو. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سا پوائنٹ آپ کو اچھا لگا.